السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عقیدے کا اگلا جو نقطہ ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اسماء اور صفات کی توحید کیا ہے، توحید الاسماء والصفات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی صفت اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، اور جو بھی صفت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات، خوبصورت نام اور اعلیٰ صفتیں اللہ نے اپنی کتاب میں، اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں، اس پر ایمان رکھا جائے۔ یہ سارے نام اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ ساری صفتیں جو اللہ کی کتاب اور نبی کے ساتھ سنت میں ہیں، یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی کے ہیں، اور اس کے بعد یہ نام اور صفات جیسے آئے ہیں انہیں ویسے ہی ثابت کیا جائے، ویسے ہی گزار دیا جائے، اس کی کوئی کیفیت بیان نہ کی جائے، اس کی کوئی کیفیت نہ بیان کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، کوئی کیفیت نہ بیان کی جائے۔ بغیر کیفیت کے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ان ناموں پر ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور کیفیت بیان کیے بغیر یعنی کیا مطلب؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی کلام میں، اپنے نبی کی سنت میں بیان، اللہ کے نبی نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے، اسے ویسے ہی بلا کیفیت کے ہمیں چاہیے کہ ہم گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیتوں میں اپنے ناموں کو ثابت کیا ہے، کیفیت کی نفی فرمائی ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں نام، اسماء و صفات ثابت کرنا ہے اور کیفیت کی نفی کرنی ہے، یعنی کیفیت نہیں ثابت کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں ہونی چاہیے، ناموں کا اس بات، صفات کا اس بات، اور کیفیت کی نفی۔ یہ بنیادی چیز ہے، اسماء و صفات پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے آگے کی چیزوں کو اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرما دیا۔ ایسے اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، اسے ثابت بھی کرنا ہے، اور اس کے مثل کوئی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے، یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے، بڑا خبردار ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے علم والا ہے، بڑی آگاہی والا ہے، اور لطیف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس معنی کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا ہے اور کیفیت نہیں ثابت کرنی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان فرماتے ہیں، حدیث سے بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول سے مشرکین نے کیا کہا، اور یہ کب کی بات ہے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کا ذکر کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کا ذکر کیا، تو مشرکین نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کر کے سوال کر دیا، کیا کہا؟ انسب لنا ربک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے۔ آپ ہمارے معبودوں کو، ہماری بتوں کو، ہماری مورتیوں کو تو آپ بتلاتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کر دیجئے کہ وہ کون ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کے باپ دادا کون تھے، نعوذ باللہ۔ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اچھا، صمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا لم یلد ولم یولد۔ صمد وہ ہے جس نے جو نہ جنا ہے کسی کو، نہ جنا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو جنی جاتی ہے، یعنی جس چیز کی بھی پیدائش ہوتی ہے اس کی موت بھی ہوتی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا مرے گا، ہر پیدا ہونے والا مرے گا، اور جو چیز بھی
مر جائے گی، یعنی ہر پیدا ہونے والا مرے گا، اور جو بھی مرے گا مرنے کے بعد اس کی ملکیت کی وراثت دوسروں کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نہ تو پیدا ہوا ہے اس لیے نہ تو اس کی موت آئے گی، نہ تو کوئی اس کا وارث بنے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے، کوئی کفو اور برابری کرنے والا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لم یکن لہو، مانا بتاتے ہیں، کہتے ہیں لم یکن لہو شبیہ ولا عدیر ولیس کمثلہ شیء کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی مشابہ نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات پر کی توحید کا معنی، اللہ کے اسماء اور صفات کی توحید کا معنی یہ ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقوں میں جو آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، اس میں اسماء اور صفات جو کتاب اللہ اور اس کی سنت میں ثابت ہیں، ان کے دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے عقید توحید کے ان مباحث کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی اور لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔